لیکن آج خاص طور پر حکومت کے جو اخراجات ہیں ان کو کم کرنا، گردشی قرضوں کو کم کرنا، نجکاری کے حوالے سے جو پہلے سے فیصلے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک کلیئر کیلنڈر اس پر کام کرنا، اس میں ایف بی آر کے اندر اس کی ریسٹرکچرنگ اور اصلاحات، غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو رکاوٹیں ہیں، جو روڈ بلاکس ہیں وہ ہٹانا، جن میں ویزا پالیسی وغیرہ وہ بھی شامل ہے، اور ساتھ میں جو نقصان کرنے والے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی نجکاری اور ان کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتر کرنا، یہ بھی شامل تھے۔ ایک اور خاصا جو وقت جو آج صرف ہوا ہے وہ ملک کے اندر جو اسمگلنگ ہے، چاہے وہ اجناس کی ہے، کماڈیٹیز کی ہے، فنشڈ پروڈکٹس کی ہے، پیٹرولیم پروڈکٹس کی ہے، یا فارن ایکسچینج جو ہے ڈالرز وغیرہ اس کی اسمگلنگ، ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ ساتھ ہی اس بات پہ بھی کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے کہ باوجود اس بات کے کہ حکومت جو بین الاقوامی معاہدے ہیں، تجارتی معاہدے ہیں، جو کنونشنس ہیں، ان کا ہم احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان پر عمل درآمد جاری رکھیں گے، لیکن ساتھ ہی جو عالمی معاہدے جن کے ہم سگنیٹری ہیں، اگر ان کا مس یوز ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے تو اس حوالے سے بھی کافی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ان کو کیسے روکا جائے گا اس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے۔ اب میں باری باری آپ کے سامنے جو وزراء ہیں ان سے کہوں گا کہ وہ 2 منٹ ذرا اپنے حساب سے اپنی وزارت کے حوالے سے یا جو ان کی سمجھ ہے آج کے اجلاس کی وہ بیان کر دیں، اور اس کے بعد چند سوالات ہم لیں گے۔ یہ آج کا لمبا سیشن نہیں ہوگا، آدھے گھنٹے کے اندر ہم اس کو مکمل کر دیں گے۔ اگلے جو سیشنز ہوں گے وہ زیادہ ڈیٹیلڈ ہوں گے، اور ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے آپ کو، اور پھر آپ کے پرائم ٹائمز وہ بھی شروع ہو رہے ہیں ٹی وی کے، تو اس لیے ہم اس کو لمبا نہیں کریں گے۔ میں سب سے پہلے جو میکرو اکنامک جو پکچر ہے اس حوالے سے ڈاکٹر شمشاد اختر صاحبہ ان سے گزارش کروں گا کہ مختصر وہ گفتگو فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، and السلام علیکم ٹو ایوری بڈی۔ اب ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے؟ تو السلام علیکم اینڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک جس منسٹری کی میں انچارج ہوں آپ کو پتہ ہے اس کے چند ڈویژنس ہیں، تو ہم نے ایک پرنسپل اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم ایز اے ہول گورنمنٹ کو دیکھیں گے، اینڈ وی ول آپریٹ ریئلی ہولسٹکلی اور کنسسٹنٹلی ایز اے ٹیم۔ آئی تھنک یہ بہت بڑا امپورٹنٹ چینج ہوگا کہ سارے سیگمنٹ آف دی اکانومی کے جو انچارج ہیں وہ مل جل کے آپس میں کام کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ میسیج میں آپ کو دینا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو ہماری ساری کیبنٹ کی سب کمیٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گئی ہیں، ای سی سی، ایکنک اینڈ سی سی او پی، کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن، کیبنٹ کمیٹی آن انرجی جس کو منسٹر آف انرجی کرتے ہیں۔ تو اب ہم فل فارم میں انٹر گورنمنٹل ڈسکشنز کر رہے ہیں آپس میں۔ دوسری بات امپورٹنٹ ہے کہ وی آر میکنگ اے ویری سنسیئر ایفرٹ کہ ہم اپنا روڈ میپ ڈیفائن کریں فار آگمنٹنگ ریئلی دا میکرو اکنامک مینجمنٹ ان دا کنٹری۔ اور آپ کو پتہ ہے میکرو اکنامک مینجمنٹ کا جو اینکر ہے وہ فسکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے اور فسکل کوآرڈینیشن وتھ مانیٹری پالیسی ایز ویل ایز وتھ دی ایکسٹرنل پالیسی۔ تو اس کو ہم ری انفورس کر رہے ہیں۔ دوسرا، ہم چاہتے ہیں کسی طریقے سے اکانومی کو ریوائز کیا جائے، اور اس کے لیے ہم کام شروع کر رہے ہیں ٹو ڈیفائن دا اسٹیپس ٹو جمپ اسٹارٹ دی اکانومی۔ اور along with that ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈیورنگ دس پیریڈ
जब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, that we try to enhance जो डिफरेंट एरियाज ऑफ सोशल सेफ्टी नेट हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और फार रीचिंग होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो उस पे काम को एक्सपेडाइट करेंगे ताकि SME सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और सिटीजन्स को फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले थ्रू डिजिटाइजेशन। आपने सुना होगा राष्ट्र प्रोग्राम का, वी वुड लाइक टू ऑपरेशनलाइज दैट। Last 2-3 things I'd like to highlight which are important. एक तो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का है। आप सबको पता है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का काफ़ी इश्यूज भी हैं और बर्डन भी है ऑन द एक्सचेकर। तो we have got to set up first of all prepare a state owned enterprise policy, और फिर हम एक सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसके 2 प्रिंसिपल पिलर्स होंगे। एक उसका ये होगा कि इट विल हेल्प द वेरियस मिनिस्ट्रीज स्ट्रेंथन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑफ द SOEs, और दूसरा द एंटिटीज दैट आर रेडी टू टेक फॉरवर्ड एंड प्रिपेयर देम फॉर लिस्टिंग और प्राइवेटाइजेशन। एंड लास्टली जिस चीज़ को हम पुश करना चाह रहे हैं वो ये है कि डेट का जो बर्डन है ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस वो इस वक्त सोली बैंकिंग सेक्टर पे है, और इवन जो हम बोरोइंग करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से रेज होती है लार्जली। तो हम उसको डाइवर्सिफाई करेंगे थ्रू द कैपिटल मार्केट। उससे न सिर्फ कैपिटल मार्केट की डेप्थ और ब्रेथ बढ़ेगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे भी फ्लोट किया जाए ताकि उनकी सिक्योरिटी भी स्ट्रेच हो, और उसके साथ एक आम आदमी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकेगा, और इसकी वजह से होपफुली इम्पैक्ट भी आएगा क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइसिंग एडजस्टमेंट भी उसमें हो जाएगी। सो दोज आर जस्ट फ्यू हाइलाइट्स आई वांटेड टू शेयर विद यू। बहुत शुक्रिया कॉमर्स मिनिस्टर गोहर एजाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको मालूम है कि 2022 में पाकिस्तान की रिकॉर्ड इंपोर्ट्स हुई थी $78 बिलियन की, और रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी थी 32 बिलियन की, जिसका मजमूई तखमीना तकरीबन हमारे ट्रेड का $110 बिलियन बनता था। अब इसमें से जो 78 की इंपोर्ट हुई हमारे पास, उसके सामने रेमिटेंस और एक्सपोर्ट मिला के सिर्फ जो है वो 55-56 बिलियन थे। तो पिछले साल हुकूमत ने पॉलिसी जो अडॉप्ट की, उन्होंने इकॉनमी को कंट्रोल किया, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया, और $78 बिलियन की इंपोर्ट को घटा के $55 बिलियन किया, और $23 बिलियन से मार्केट इंपोर्ट की श्रिंक हुई, जिसकी वजह से रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हुई और एक्सपोर्ट भी तकरीबन जो है वो घट के जो है $3.5 बिलियन टेक्सटाइल की घटी, और बाकी $2 बिलियन और चीज़ों की घटी, $5 बिलियन की टेक्सटाइल भी घटी। तो मजमूई तौर पे $30 बिलियन मार्केट सुकड़ी। आज के दिन हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, इंडस्ट्री की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू था कि अब हमें मार्केट्स को खोलने की ज़रूरत है, कि सनत जो है उसमें जब बंद हुई तो चीज़ें महंगी हो गई, जब रॉ मटेरियल शॉर्टेजेस हुई तो चीज़ें बाज़ारों में महंगी हो गई, और उसमें जो है वो अनसर्टेनिटी आई उसकी सप्लाई चेन में। तो आज के दिन का हमारा फोकस ये था कि सनतों को जो है किस तरीके से वाइबल बनाया जाए, ताकि मुल्क में ये महंगाई का जो बहरान है उसकी वजह बहुत बड़ी जो थी वो सप्लाई चेन के अंदर शॉर्टेजेस थी, और उसके साथ साथ जो उसमें इंपोर्ट्स बढ़ेंगी नेचुरली उसकी वजह से, तो उसको एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री को जो है वो हैंड होल्डिंग करके, जो पिछले साल से $5 बिलियन एक्सपोर्ट कम हुई है, उस एक्सपोर्ट को हमने टारगेट किया है कि इस साल जो $5 बिलियन घटी है, ना सिर्फ वो $5 बिलियन बढ़ानी है, बल्कि उससे ज़्यादा टारगेट करना है कि कैसे बढ़ा के आवाम को जॉब्स क्रिएट हों, चाहे वो हमारी सनत में जो कि इम्पोर्टेड जो है वो रॉ मटेरियल्स पे चल रही थी,
ڈومیسٹک مینوفیکچرنگ کی، چاہے وہ ایکسپورٹ میں کر رہی تھی. کیونکہ اصل بات یہ کہ جابز ہوں گے اور لوگوں کے پاس روزگار ہوگا تو وہ یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ مہنگائی دے سکتا ہے. اگر اس کے پاس روزگار ہی نہیں ہوگا تو کیسے دے گا؟ تو میری فلسفی آج جو ہم نے SIFC کو دی کہ ہم نے اپنے اکانومی کو دوبارہ سے کھولنا ہے. ہم نے انڈسٹری کو بھی کھولنا ہے، ہم نے جو ہے وہ ایکسپورٹ کو بھی کھولنا ہے، نئی مارکیٹس بھی کھولنی ہے، ایکسپلور کرنی ہے، اور صنعتوں کو جو ہے وہ ترجیحاتی بنیاد پہ دوبارہ سے جو ہے اس کو ریوائیو کرنا ہے. اس میں 3 میجر فیکٹرز تھے. ایک تھے را مٹیریل سپلائی چین میں، دوسری تھی انرجی پرائسنگ، تیسری تھی گیس کی اویلیبلٹی. تینوں چیزوں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری کو جو ہے ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا تاکہ ملک کا پہیہ چلے. اگر صنعت چلے گی تو ملک کا پہیہ چلے گا، اور صنعت چلے گی تو ہمارے ملک کا کاروبار بڑھے گا. تو آج کا فوکس یہ تھا کہ ٹریڈ کیسے بڑھائیں، صنعتوں کو واپس کیسے چلائیں. مہنگائی کا جو بحران آیا ہوا ہے وہ مہنگائی کا بھی بحران اسی طرح کنٹرول ہوگا جب ایکسپورٹ بڑھے گی. یہ جو آج $300 ہے، یہ $300 $250 کا بھی ہو سکتا ہے اگر ملک کی ایکسپورٹ کی صنعت چل پڑے، اور وہ صنعت، اور اس سے ساری مہنگائی ٹوٹ جائے گی. لیکن یہ سب مارکیٹ بیس ہونا ہے، یہ کوئی جو ہے وہ فورس نہیں ہو سکتا. ایکسپورٹ بڑھے گی، ڈالر بڑھیں گے، اور اسی سے ملک میں استحکام آنا. کیونکہ آپ نے کمانا ہے اور کما کے لانا ہے تو ہی آپ خرچ کر سکتے ہیں. کمائے بغیر آپ قرضہ لے کے نہیں خرچ کر سکتے. تو آج بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر پریزنٹیشن ہوئی، اور بڑی ڈیٹیل میں اس بات کو بھی ڈسکس کیا کہ جو اسمگلنگ ہے اس سے ہمارے ملک کو بہت نقصان ہوا. اسمگلنگ کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے تاکہ ہمارے جو ریگولیٹڈ چینلز ہیں، جو کہ ہمارا نظام ہے پاکستان کا، اس نظام کے تحت امپورٹس ہوں اور اسمگلنگ کو ہر صورت میں ڈسکریج کیا جائے. تھینک یو. وزیر توانائی محمد علی صاحب، خیال میں یہ آپ کی طرف لانا ہے، اس کو بیٹا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک، آن کر دو. یہ آن جی. السلام علیکم ایوری ون. آج انرجی کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں ڈسکس، وہ پاور اور پیٹرولیم دونوں سے ریلیٹڈ ہیں. پاور کے اندر 3 بڑے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں. پہلی چیز کہ الیکٹریسٹی کی کاسٹ کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور اس کے اندر جو ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جو 2 روز پہلے آپ سے ڈسکس بھی ہوا تھا کہ جو چوری روکنے کے اقدامات ہیں ان کے اوپر ڈسکشن ہوا ہے کہ ان کو بہتر سے بہتر کیسے بنایا جائے. دوسری چیز، چونکہ ہمارے پاس کیپیسٹی ونٹر میں زیادہ ہوتی ہے تو ہم انکریمنٹل سپلائی جو انڈسٹریز خاص طور پہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں زیادہ اگر یوز کرتی ہیں بجلی تو ان کو ایسا ٹیرف دیں کہ ہماری کیپیسٹی پیمنٹس کے اندر لاسز نہ ہو. تو بجلی کی قیمت کو کنٹرول کرنے کے اوپر کافی ڈسکس ہوا ہے. دوسری چیز، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ہماری ڈسکوز، ان کی گورننس کیسے بہتر کرنی ہے، اور ان کو پروونسز سے بات کرنی ہے، ان کو بیچنے کی یا پرائیویٹائزیشن کرنی ہے، اس پر کافی ڈسکس ہوا ہے. اور گورننس کے اندر جو پہلا اسٹیپ ہے ان کے بورڈز کو اسٹرینتھن کرنا اور مینجمنٹ کو اسٹرینتھن کرنا. اگر ان کے بورڈز اور مینجمنٹ اسٹرانگ ہو گئے تو وہیں سے ابتدا ہوگی کہ کس طریقے سے چوری کنٹرول ہو، ریکوری ہو. تو اس کے اوپر کافی ڈسکشن ہوا ہے. اور تیسری چیز جو الیکٹریسٹی سے ریلیٹڈ تھی وہ کس طریقے سے میکینزم کریٹ کیا جائے کہ ویلنگ چارجز پے کر کے جو پاور پلانٹس ہیں وہ ڈائریکٹلی بجلی دے سکیں انڈسٹری کو. اس سے ہمارے پاس جو ایکسیس کیپیسٹی ہے وہ بھی بک جائے گی اور انڈسٹری کو ایک کنٹینیوس سپلائی آف الیکٹریسٹی بھی ہو جائے گی. پیٹرولیم کے حوالے سے جو پہلی چیز ہے جو کہ تھوڑی سی الارمنگ ہے، ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر کے اندر. ہمارا اس وقت سالانہ 350 ارب کا لاس ہوتا ہے گیس سیکٹر اور جو اپ اسٹریم ایکسپلوریشن سیکٹر اس کو ملا کر. اور یہ پچھلے چند سالوں میں، آج سے 4 سال پہلے یہ تقریباً 1000 ارب تھا، اور آج یہ انٹرسٹ کاسٹ ملا کے 2700 ارب ہو چکا ہے. تو تقریباً یہ 2700 ارب جو ہے یہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے 350 ارب کے حساب سے. تو گیس کی جو پرائسنگ ہے اسٹرکچر، وہ ہمیں کس طریقے سے اس میں جو خرابیاں ہیں وہ صحیح کرنی ہے تاکہ گورنمنٹ کو یہ سالانہ نقصان سے روکا جائے. دوسرا، گیس کی سپلائی. جیسے کامرس منسٹر نے کہا کہ اگر گیس کی سپلائی ہوگی تو انڈسٹری چلے گی، اور ہمارے پاس گیس کی قلت ہوتی ہے سردیوں کے اندر، لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو ملک میں نیچرل گیس ہے وہ کم ہے جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس سے، تو ہم LNG منگواتے ہیں.
اور LNG کے جو ہیں وہ 2 ٹرمینل ہمارے پاس ہیں، تو ان کو اگر ہم فلی یوٹیلائز بھی کریں تو بھی گیس کی شارٹیج ہوگی. تو کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں کہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ چلیں. آنے والے وقتوں میں ہمیں LNG کا ٹرمینل بھی بنانے پڑیں گے اور LNG کا اور کنٹینر بھی منگوانے پڑیں گے تاکہ انڈسٹری اسموتھلی چلتی رہے. آخری چیز، یہ جو گیس کی شارٹیج ہوئی ہے یا ہمارا آئل کا امپورٹ بل بڑھا ہے پچھلے چند سالوں میں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ 2013 کے بعد پاکستان میں گیس کی اور آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ کم ہوئی. پچھلے 10 سالوں میں جو ہماری گیس اور آئل کی ایکسپلوریشن جو کم ہوئی ہے اس کی وجہ سے تقریباً $3.5 ارب ڈالر کا سالانہ شارٹیج ہو گئی ہے گیس اور آئل کی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اس سے پیمنٹ نہیں ہوتی ایکسپلوریشن کمپنیز کو، اور پھر وہ ملک چھوڑ کے بہت ساری باہر کمپنیز چلی بھی گئی ہیں. تو ہمیں اس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ گیس کی ایکسپلوریشن ہو، آئل کی ایکسپلوریشن ہو، تاکہ لوکلی اگر ہمارے پاس ہمارے ہی ریزرو سے آئل اینڈ گیس ہم نکالیں گے تو ہمارا امپورٹ بل بھی کم ہوگا اور ہماری سپلائی بھی بہتر ہوگی. تو ان سب چیزوں پر بات ہوئی ہے اور ان کے اوپر کام منسٹری آف انرجی میں پاور اور پیٹرولیم دونوں ڈویژن میں آلریڈی ہو رہا ہے اور یہ کنٹینیو ہوتا رہے گا اور ہم آپ کو اس کے اوپر اپڈیٹ بھی رکھیں گے. تھینک یو. بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ ہم سوال لیں، میں صرف یہ عرض کر دوں کہ کیونکہ وقت بہت کم ہے تو ہم چند سوال ہی لیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک ہی سوال کریں، ایک سے زیادہ سوال نہ کریں. کھچی صاحب. مہتاب حیدر صاحب. اور یہ بتائیے کہ یہ سوال کس سے ہے؟ میرا نام مہتاب ہے. یہ جو اوپن کرنے کی بات کر رہے ہیں اکانومی کو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم جو ڈالر کا انفلوز اور آؤٹ فلوز پروجیکشن ہے وہ اگر 3 سے 6 ماہ کی ہمارے ساتھ شیئر کر لیں، چونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ہیں. آپ ریپیٹ کریں گے ذرا آواز؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ڈالر کی انفلوز اور آؤٹ فلوز کی پروجیکشن ہے آپ جی جی وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ پچھلے 5 ہفتوں میں $1.1 بلین کے فارن ایکسچینج ریزرو ڈپلیٹ. جی دیکھیں، ابھی چونکہ ہم نے امپورٹس کو اوپن اپ کیا ہے، پہلے تو ریسٹرکٹڈ تھی جس طرح کامرس منسٹر نے بتایا، تو یہ بھی ضروری ہے کہ وی ہیو ٹو اوپن اپ دی امپورٹس بیکاز وی ہیو ٹو ریوائو دی انڈسٹری. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے دا پریشر از بیکاز ایکسپورٹ ارننگس ڈکلائن ہوئی ہے، شارٹ فال ہے ریلیٹو ٹو لاسٹ ایئر، ریمیٹنسز میں بھی شارٹ فال آیا ہے ریلیٹو ٹو لاسٹ ایئر. تو اس کا پریشر اوبویسلی ریزروز سے فائنینس ہو رہی ہے. تو اٹس ناٹ ان یوزول ٹو سی دس ڈکلائن، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری MDBs کے ساتھ، ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینکس کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، اور کچھ چیزیں ہیلڈ اپ ہوئی تھیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وتھ ورلڈ بینک اینڈ ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو ہم فاسٹ ٹریک کروا لیں. اسپیسیفک اماؤنٹس اس وقت دینا وڈ ناٹ بی پاسبل، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ IMF کا نومبر میں ریویو آئے گا تو اس کی سیکنڈ ٹرانچ کی ریلیز کا ہوگا. سو ون کین ایکسپیکٹ کہ بائی دی اینڈ آف دا ایئر وہ ایک فلو آئے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا بھی آئے گا، ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کا ابھی اس پہ گفتگو چل رہی ہے. اینڈ دین ورلڈ بینک کی بھی کچھ لونس ہیں جن پہ فاسٹ ٹریک اگر ہم ایکشن لیں تو اس کا بھی پاسبل ہے. بٹ ایکچوئل پریسائز اماؤنٹ کیا ہوگا وہ ذرا ابھی ٹائم لگے گا ڈسکشن میں. بٹ اگر آپ فل ایئر کا پوچھیں تو وی آر ہوپنگ کہ اٹ ول بی کلوز ٹو اباؤٹ 6 بلین کیومولیٹو انفلوز. 6 بلین انفلوز ہوں گے. مدثر علی رانا صاحب. جی پورے سال میں اس میں ڈفرینٹ سورسز آف فلو. اور یہ بتائیے گا کہ کس سے سوال ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے سر، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کموڈیٹی پیٹرولیم پروڈکٹس ڈالر کی اسمگلنگ پر بات چیت ہوئی ہے، میم آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ آپ سے میں میرے سے جی
چینی اور ڈالر کی اسمگلنگ کا والیوم کتنا ہے, یہ اندازہ ہو, کوئی ایسٹیمیٹ آپ کے پاس اس کا فگر ہو. سیکنڈ سر یہ میم یہ بتا رہے ایک سوال کا ہے, ایک اور ہے پلیز. ڈیویڈنڈ پلگنگ بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ, ڈیویڈنڈ پلگنگ بیک اسکیم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے. کون سی اسکیم کا؟ ڈیویڈنڈ پلگنگ بیک اسکیم. جی I'll answer that. Sorry? I'll take that. وہ یہ میں جواب دیتا ہوں. رسپونڈ کریں گے. تو اس کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ کہاں تک بات چیت پہنچ چکی ہے, کیا وہ اسکیم آپ 4-5 سوال نہ کریں کیونکہ نہیں, دیکھیں اتنے لوگ ہیں, ہاں ممکن نہیں ہے 4 سوال. اسمگلنگ والے کا, ڈالر اور چینی کی اسمگلنگ. دیکھیں, the size of the informal market is hard to determine. اگر ہمیں سائز پتہ ہوتا تو آسان ہو جاتا اور لوکیشنز ہوتی تھی. دیر از اے براڈ بیس ایفرٹ جاری ہے کہ اسمگلنگ آف کرنسی اور کموڈیٹیز کو اریسٹ کیا جائے, اور آپ اس کے پازیٹیو رزلٹس اب دیکھ رہے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم کوئی پریسائز نمبر تھرو کر سکتے ہیں کہ کیا سائز ہے گرے مارکیٹ کا فار انسٹنس, بٹ اتنا ہے کہ اس کی اسمگلنگ اور اس کی مس یوز کو اریسٹ کرنے سے دیر آر پازیٹیو ریزلٹس اس وقت. جی ویری کوئکلی, جو آپ کہہ رہے ہیں گیس سیکٹر کا اور اپ اسٹریم سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ کے لیے جو ڈویڈنڈ پلگنگ والا ایک پروپوزل تھا, وہ آئی ایم ایف سے انڈر ڈسکشن ہے ابھی. وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہے, اس کا تقریباً 500 سے 600 بلین کی سیٹلمنٹ ہے. تو جی وہ تقریباً افیکٹولی وہ 500-600 بلین پہنچ جائے گا. تو وہ انڈر ڈسکشن ہے اور تھوڑا اس میں دن اور لگیں گے, بٹ وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف آن دیٹ. تھوڑے دنوں میں تھوڑے میں کلیئر کر دوں, وی آر ان ٹچ ود آئی ایم ایف, اور اس کا جو فائنل رزلٹ ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے چند روز میں ہمیں معلوم چل جائے گا. آپ کے چینی کے سوال کا میں جواب دینا چاہوں گا کہ تھوڑا سا, کیونکہ چینی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے ملک میں اور ہر آدمی کی ضرورت, اور اس سے مہنگائی سے ہر آدمی پریشان ہوتا ہے. ہمارے ملک میں 1 ستمبر کو 2 ملین ٹن پلس چینی پڑی تھی. ہر مہینے کی جو کنزمپشن ہے 6 لاکھ ٹن سے زیادہ نہیں ہے پاکستان میں. ہمارے پاس وافر اسٹاک موجود ہے نئی کراپ آنے سے پہلے. اب صرف ایک چیز تھی کہ اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا, تو تمام ادارے ہمارے اس جو ہے, چاہے وہ سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں, چاہے وہ ہمارے حساس ادارے ہیں, ہر ادارہ اس وقت حرکت میں آ گیا کہ کسی صورت میں ہم نے پاکستانیوں کی کاسٹ پہ اسمگلنگ نہیں ہونے دیں. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہاں وافر اسٹاک ہے اس وقت. اگلے سیزن شروع ہونے سے پہلے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کسی بھی چیز کی اسپیشلی چینی کی شارٹیج ہو. تھینک یو. کیا نہیں صاحب. سر میرا بریف سا سوال ہے میرے حساب سے, کیونکہ SIFC میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے اور پچھلے 10 سال میں آپ کا ایک ایکسپلیشن نہیں ہوئی. اس کی جو سب سے بڑی وجہ میرا تھا اس پہ ڈسکس ہوئی ہوگی کہ سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے سب سے بڑا فیکٹر جو سیکورٹی کلیئرنس تھا, جس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا. تو اس کے لیے کیا میکانزم بنا ہے, کوئی ٹائم لائن سیٹ ہوئی ہے؟ اور دوسرا باقی صاحب میرا آپ سے چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ کے خیال میں کیا اکانومی میں اب اتنی جان آ چکی ہے کہ اس کو دوبارہ اوپننگ کی طرف جایا جائے, کہ ایسا نہ ہو کہ جیسے پچھلے دور میں ہوا تھا کہ دوبارہ کوئی بڑا فارن ایکسچینج کر سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب ایسے شروع کر لیتے میں پہلے یہ لاسٹ کویشچن آپ کا اس کا دے دیتی ہوں جواب. دیکھیں, ہمارے پاس آپشن اس وقت کیا ہے, ہمیں اکانومی کو ریوائو کرنا ہے, اور اکانومی کو ریوائو کرنے کے لیے اٹس امپورٹنٹ کیونکہ ہماری وی آر این امپورٹ انٹینسو کنٹری. ہماری جو فیول بھی ہے دیٹ از آلسو امپورٹیڈ, سو وی ہیو ٹو ریلیز دی امپورٹ ریسٹرکشنز اکراس دا بورڈ. اور بٹ یہ ظاہر ہے مینجمنٹ آف دی فارن ایکسچینج ریزرو از اے ویری ہائی پرائرٹی فار اس, اور ہم اس سچویشن کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں. اینڈ وی آر ان ڈسکشنز کہ جو بھی چیزیں, جو بھی فلوز آئیں گے ان کو ٹائملی بیسس پہ لے کر آئیں, اور آلسو وی گو فار دا رول اوور آف دی ڈپازٹس دیٹ وی ہیو ان پلیس رائٹ ناؤ, جب وہ میچیور ہو گیا. ابھی اس وقت فار ناؤ سچویشن از ریزنیبلی اوکے. آپ کے سوال کے دوسرا حصہ محمد علی صاحب. جی کیا ہے سر, پچھلے 10 سالوں میں ایکسپلوریشن ایکٹیویٹی ہوئی تو ہے, لیکن جو 2013-14 میں جتنا ہم گیس اور آئل نکالتے تھے آج اس سے کم نکالتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ ہے $3.5 بلین. تو جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہوئی ہے, اور
ریڈیوس ہوئی ہے. ایک وجہ جیسے آپ نے کہا سیکیورٹی ہے. سیکیورٹی تو پرووائڈ کی جاتی ہے, سیکیورٹی کی ایک کاسٹ ہوتی ہے, تو ہم نے اس کو آج ڈسکس کیا ہے کہ سیکیورٹی کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے. اور اگر آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کچھ عرصے پہلے ہم نے آن شور کے 10 بلاکس کی 10 کنسیشنز کی بڈنگ بھی کروائی ہے. اس کی بڈز آ رہی ہیں اور نومبر میں انشاءاللہ وہ بڈز اوپن ہوگی. تو آن شور پہ آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے. آف شور کے اوپر ہم دسمبر میں انشاءاللہ بڈز انوائٹ کرنے کا پلان کر رہے ہیں. پہلے سے تقریباً 24 بلاکس ہیں اس کے اندر. سیکیورٹی کے علاوہ 2 اور ایشوز رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسپلوریشن کم ہوئی ہے. ایک ہے پرائسنگ اور دوسرا ہے سرکولر ڈیٹ. پرائسنگ اس لیے ہے کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں ڈفرینٹ انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر فیلڈ ایک سمپل سا فیلڈ نہیں ہوتا. جیسے ٹائٹ گیس ہے, شیل گیس ہے وغیرہ, تو اس کے اندر ایکسپلوریشن کے لیے جو انویسٹمنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو پرائسنگ فرق ہونی چاہیے. وہ پرائسنگ رجیم اگر صحیح نہیں ہوگی تو لوگ ایکسپلور نہیں کریں گے. تو اس کو بھی ہم نے ایڈریس کیا ہے اور ڈسکس کیا آج. لاسٹلی سرکولر ڈیٹ. اس وقت جو ہمارا گیس اینڈ اپ اسٹریم سیکٹر کے 2100 بلین کا سرکولر ڈیٹ ہے, اس کا 2100 پرنسپل ہے, باقی سب کچھ مل ملا کے 2600-2700 بلین ہے. اس کا تقریباً 70% ایکسپلوریشن کمپنیز کے بکس میں پاکڈ ہے. تو اگر آپ 2700 بلین کا 70% لیتے ہیں تو تقریباً 1700-1800 بلین ہو جاتا ہے. اگر وہ پیمنٹ ان کو نہیں ہوگی تو آبویسلی وہ ایکسپلوریشن نہیں کر سکتی. تو سیکورٹی از ون آف دا ریزنس. پرائسنگ اور سرکولر ڈیٹ بھی رسپانسبل ہیں اس میں, اور ہم نے تینوں چیزوں کا ڈسکس کیا. کچی صاحب. جی مبیس کیانی صاحب 24 چینل. چھوٹے سے ذرا کوشچن ہے سر, یہ بتائیے نہیں, ایک ہی سوال کریں پلیز. سر ایس آئی ایف سی کے حوالے سے عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ سرمایہ کاری کب آئے گی, اور سعودیہ کے حوالے سے اس حوالے سے کب خوشخبری سنائی جائے گی, اور کیا نگران حکومت جو ہے 45 سے 50% جو گیس مہنگی کرنے کی وجہ کی جو سبھی پوری کابینہ تک پہنچی ہوئی ہے, کیا وہ الاؤ کرے گی گیس مہنگی ہو جائے؟ آپ کچھ کہیں گی؟ اچھا, آپ کچھ کہیں گے؟ دیکھیے, انویسٹمنٹ تو کام ہو رہا ہے اس کے اوپر, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انویسٹمنٹ آئے گی بالکل. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے, ڈسکشن ہو رہی ہے. بٹ انویسٹمنٹ, اتنی بڑی انویسٹمنٹ اس ٹائپ کے کمپلیکس پروجیکٹس میں اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتی, تھوڑا وقت لگتا ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. جہاں تک گیس پرائز کا سوال ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمیں گیس پرائسز کو تو ملک میں اوور آل ریوائز ہونا پڑے گا اکراس دا بورڈ, انڈسٹری کی, بلک کی, بہت ساری چیزوں کی. اس لیے کہ 350 ارب کا نقصان تو سرکار ہر سال برداشت ہی نہیں کر سکتی. جو ایشوز ہیں, جب یہ نقصانات ہوتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے. جب تھوڑی دیر پہلے میں نے مینشن کیا اوکیانی صاحب کے سوال کے جواب میں کہ پھر وہ کمپنیز کو پیمنٹ نہیں ہوتی. پچھلے 13 سالوں میں جو انٹرنیشنل کمپنیز پاکستان میں آپریٹ کر رہی تھیں, برٹش پیٹرولیم, ENI وغیرہ وغیرہ, وہ ساری ملک چھوڑ کے چلی گئی. اور جب یہ لاسز ہوتے ہیں گورنمنٹ کو, تو ان لاسز کو فنڈ کرنے کے لیے کرنسی پرنٹنگ ہوتی ہے, فسکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اس سے مہنگائی ہوتی ہے. تو ہمیں اس کا حل وہ نکالنا ہے کہ جو ایک سسٹینیبل سولوشن ہو, نہ کہ ایک ٹیمپریری سولوشن ہو. تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ جو بیسٹ پاسبل سولوشن ہوگا وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. کچھ صاحب. فرمائیے. یہاں بہت سارے لوگ ہیں, ان کو کرنے دیں. جی فرمائیے, فرمائیے. جی جی بولیے جی, ثناء اللہ. دوسرا سر, یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں خاص کر SOEs کی نجکاری کے حوالے سے, ڈسکوز کی نجکاری کے حوالے سے, یہ پالیسی انٹرونشن ہے. تو ایک نگران حکومت یہ پالیسی انٹرونشن کر سکتی ہے؟ آپ کے آخری سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. جو فیصلے پچھلی حکومت کر کے گئی ہے, جو امپاورمنٹ ہو چکی ہے نگران حکومت کی, وہ ہم کر سکتے ہیں, اور ہماری جو قانونی رائے ہے وہ یہی ہے, اس لیے ہم کریں گے. شہریار خان. سر دوسرا سوال, ڈیسیجن کون سے کیے ہیں؟ دیکھیں, جو یہ کنٹینیوئنگ سیشن ہے, ابتدائی میں نے آپ سے عرض کی, آج بھی ہے, کل بھی ہے. جب فیصلے ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے آئیں گے.
ریلیف کی بڑی بات ہو رہی تھی کہ بجلی بلوں پر ریلیف ملے گا، اس حوالے سے وزیر توانائی صاحب کچھ بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوگا؟ لاسٹ ٹائم یہ بات ہوئی 2 روز پہلے بھی کہ ہم نے پروپوزل IMF کو بھیجا ہوا ہے اور اس کے اندر ہمیں امید تھی کہ کل تک انشاءاللہ جواب آ جائے گا یسٹرڈے، لیکن وہ بالکل فائنل اسٹیجز میں ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ ویکینڈ یا میکسیمم منڈے تک اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. بہت شکریہ جی، تھینک یو. آئندہ بھی ہوگا، یہ آخری پریس کانفرنس نہیں ہے، اگلی دفعہ آئیں گے اور تفصیل سے گفتگو کریں گے.